تو آئیے اب ایک بہت ہی محترم شخصیت حضرت مولانا سید عمار حسنی ندوی صاحب، ندوہ سے آپ کا تعلق ہے، ندوہ کی کیا حیثیت رہی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ندوے کا عالم کبھی نہ کسی پرائم منسٹر کے ہاں گیا، حضرت مولانا علی میاں سے لے کے جس کو بھی ملنا ہوا وہ ندوے خود آیا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی چیز ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں بھی یہاں آنے کا موقع ملا اور اپنے خیالات رکھنے کا ہمیں موقع دیا گیا۔ والی صاحب ایک عظیم شاعر، ایک بڑے عظیم بلندی فکر کے حامل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شاعر جو صرف مشاعرہ لوٹنے کے لیے اور عوام کی جو خواہشات ہیں، آج کل کے نوجوان جس طرح کی شاعری چاہتے ہیں، ہمارے جناب حضرت والی عاصی صاحب بالکل اس کے قائل نہیں تھے۔ کبھی انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی شاعری نہیں کی۔ ان کی شاعری بہت ہی بامقصد ہوتی تھی، ایک اس کے اندر پیغام ہوتا تھا قوموں کے لیے اور ایک فکر ہوتی تھی۔ ایک عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت باروب چہرہ، نور والا اللہ نے چہرہ دیا تھا۔ ان سے جو ملتا تھا وہ ان کی ادبی شخصیت کے ساتھ ان کے چہرے کے نور اور اس کی بلندی کو دیکھ کر بھی مرعوب ہوتا تھا۔ ہم گوئن روڈ پر رہتے تھے اور جناب والی صاحب اسی راستے سے مسجد جایا کرتے تھے۔ ہم نے بچپن سے ان کو بالکل اپنے کم عمری سے دیکھا ہے کہ وہ نماز میں 5 منٹ پہلے مسجد پہنچتے تھے۔ ہماری سڑک پہ دکان، اسی دکان کے بالکل متصل سے وہ گزرتے تھے۔ مولانا حمزہ صاحب حسنی سے ان کا بڑا تعلق تھا، ان کی دوستی تھی۔ کبھی کبھی مسجد سے نکل کر ان کی دکان پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن مسجد جاتے وقت نہیں بیٹھتے تھے کیونکہ ان کو نماز کی فکر رہتی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بڑے خاص بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بڑا عظیم اس کا صلہ مل رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ قوم کی فکر میں جیتے ہیں یا ان کے لیے کچھ کر کے مرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کو بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر قصور عثمان صاحب نے جو بات کہی وہ بہت 100% صحیح ہے کہ آخر میں وہ کہنے لگے تھے کہ مجھے مشاعروں سے ایک دوری اختیار کرنے کا اب جی چاہنے لگا ہے، کیونکہ جس طرح کے مشاعرے ہونے لگے تھے ظاہر ہے وہ ان کو کوفت پہنچاتے تھے، ان کو اذیت ہوتی تھی، کیونکہ ان کی شاعری عوام کی واہوائی کے لیے اور مشاعرہ لوٹنے کے لیے ہوتی تھی، جس کے اندر نہ پیغام ہوتا تھا نہ کوئی مقصد ہوتا تھا، بلکہ بے مقصد شاعری صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے اور واہوائی حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اور جناب محترم والی عاصی صاحب کے ہاں اس کا بالکل گزر نہیں تھا۔ ایک معیاری شاعری، ادبی شاعری، ایک فکر اپنے اندر جو شاعری سموئے رہتی ہے، اپنے اندر رکھتی ہے، وہ چیز ان کی شاعری میں تھی اور یہ بہت عظیم چیز ہے۔ آج کل کی جو شاعری ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ بالکل بے مقصد اور بالکل بے غرض ہے، یعنی ہے کہ اس کا کوئی امت کو نہ فائدہ ہوتا ہے نہ کسی عام انسان کو اس سے، بلکہ واہ واہ ہوتی ہے اور وہ بہت مشہور ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں۔ ادب کا ایک اسی لیے انہوں نے اپنے مکتبے کا، ان کے اندر ایک دینی مزاج اور دینی فکر تھی، ایک مقصد تھا ان کی زندگی کا، بے مقصد زندگی ہرگز نہیں تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنا مکتبہ جو کھولا اس کا کچھ بھی نام رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مکتبے کا نام دین و ادب رکھا کہ دین اور ادب یہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے، الگ الگ چیز نہیں ہے۔ جہاں دین ہوگا وہاں ادب ہونا ضروری ہے، اگر دین کے ساتھ ادب نہیں ہے تو وہ دین بھی نہیں۔ ادب اور دین دونوں جز ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی بالکل۔
تو اس چیز کا خاص خیال تھا، ان کا بالکل فکر دینی فکر تھی، اور اللہ کے لیے ہی وہ اپنی زندگی نہایت سادہ اور مخلصانہ زندگی تھی ان کی، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنا، دنیا حاصل کرنا مقصد نہیں تھا۔ اس لیے بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کشش رکھی تھی، اور ظاہر دکان بھی ان کی وہی تھی، ہم لوگ گزرتے تھے تو ایک سے ایک چوٹی کے شعراء ان کی دکان پر موجود رہتے تھے، کسی وقت بھی خالی نہیں رہتی تھی ان کی دکان شعراء سے، اور ایک سے ایک نامور شعراء، بہت بڑے بڑے شعراء۔ ہم لوگ مستقل تھے کیونکہ وہیں سے ہمارا گزر بسر تھا، وہیں سے آنا جانا تھا، تو یہاں مسجد میں آتے وقت جو نمازیں یہاں 3 وقت خاص ظہر، عصر اور مغرب اور کبھی کبھی عشاء بھی، اور باقی ہے کہ ان کی دکان کے سامنے سے گزرو تو واقعی ایک جھمگٹا لگا رہتا تھا، شعراء کا ازدحام رہتا تھا، اور بڑے ایسے شعراء جن کو آدمی نے کبھی دیکھا نہ ہو، صرف نام سنا تھا، لیکن ان کے یہاں دیکھنے کو دیدار کا موقع مل جاتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ جو چیز ان کے اندر جو ہم نے محسوس کی، اور جو ان کی اسی لیے وہ مشاعروں میں جانا پسند آخر میں بالکل نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے اشعار فکری ہوتے تھے، با مقصد ہوتے تھے، بہت عظیم اس کے اندر پیغام ہوتا تھا، لیکن کیونکہ وہ قدر ان اشعار کی عوام قدر نہیں کرتے، ان کو تو الٹے سیدھے اشعار چاہیے، لیلا مجنوں کی کہانی چاہیے، تو وہ تو ان کی ہرگز اس کا گزر بسر نہیں تھا، وہ بہت بامقصد زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور بامقصد زندگی کا اللہ تعالیٰ ایسا ان کے ساتھ معاملہ فرمائے، بہت مغفرت فرمائے اور بلندی درجات عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ابھی بہت سے لوگ موجود ہیں، ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔